أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے 30 نمبر کی آیت ہے اور اس سورت کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن اور یہ کتاب ہدایت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے پہلے رکوع میں اہل ایمان کا اور اہل کفر کا ذکر فرمایا تھا۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور تیسرے رکوع میں توحید و رسالت اور پھر قرآن کا اعجاز اور قرآن کا معجزہ ہونا ذکر فرمایا۔ یہ چوتھا رکوع جس کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی تخلیق، آواز نہیں آ رہی نیچے؟ اچھا اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی تخلیق، یعنی نسل انسانی کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر تبلیغ کی ابتدا کیسے ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ تقریباً 10 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے بانی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد فرشتوں کو اطلاع دینا تھا، فرشتوں سے کوئی مشورہ لینا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ مشورے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں تمام پہلو روشن نہ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا کسی کام کے فیصلے کا کچھ اہم پہلو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہاں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تو ساری چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں فرشتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی رائے لینا مقصود نہیں تھا، کوئی مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا تذکرہ مقصود تھا۔ اور اس تذکرے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی یعنی انسانوں کی تکریم فرمائی ہے، تعظیم فرمائی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش اور کرسی کو بنایا، اور کائنات کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ انسانوں کی جب تخلیق کا وقت آیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تعظیم اور تکریم فرمائی اور اس کا ذکر فرمایا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ میں نے انسان کی تخلیق کی، یعنی آدم علی نبینا علیہ السلام کے، اور پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، اس کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعظیم اور تکریم فرمائی، اور فرشتوں کے سامنے جب اس کا ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور دوسروں کے اوپر بھی نافذ کرے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو احکام ہیں اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرائے۔ اور خلیفہ اس معنی کر کہ اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے اسے دوسروں کو بھی دے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی کو عطا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کا نظام ایسا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو دیتا ہے، کوئی کسی سے لیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کسی کو بذات خود اسے عطا کر دیتا، لیکن انسانوں کو ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہ سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گی، لڑائی اور جھگڑا کرے گی۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے معاذ اللہ فرشتوں کو اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ فرشتے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ جو یہ اللہ رب العزت جس انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں وہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گے اور خون ریزی کرے گی، یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو ان کی یہ صفات بھی بیان فرمائی کہ ان کے اندر ایسی صفتیں پائی جائیں گی کہ ان کے اندر نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہوگا اور یہ گناہ کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، اور اللہ کے احکام کی فرما برداری بھی کریں گے اور اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو زمین کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا، خونریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی۔ اور دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر جنوں کو پیدا فرما دیا تھا، جنوں کی پیدائش ہو چکی تھی، اور یہ جن ان کے اندر دونوں باتیں تھیں، ان کے اندر فساد کی بھی کیفیت تھی اور اصلاح کی بھی کیفیت تھی۔ اس کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرمائیں گے جو زمین کے اندر فساد بھی برپا کرے گی اور خون ریزی بھی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اس کے ساتھ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے جو آپ کا کبھی ذکر بھی کرے گی اور کبھی آپ کے ذکر سے غافل بھی ہو جائے گی، اور ہم تو آپ کی تسبیح اور تمحید اور جو ہے تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہر وقت آپ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، اور ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔
اس نائب بنانے کا اور اس خلیفہ بنانے کا اور اس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ جو میں دنیا کے اندر اس نوع انسانی سے کام لینا چاہتا ہوں وہ کام تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ تم ایک نورانی مخلوق ہو، تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں نفسانی خواہشات ہیں، لیکن میں جو نوع انسانی کو بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اس کو نفسانی خواہشات کی بھی ضرورت ہے، اور میں ان کو اختیار دے دوں گا۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت ہے، اور تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتے اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں یا گناہوں سے بچتے ہیں تو فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی۔ ہاں، انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو یہ اس کا کمال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اب انسانوں کی فوقیت اور انسانوں کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایک بات یہ فرما دی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کا امتحان لیا گیا، یعنی فرشتوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ چیزیں اور وہ باتیں اور ان اشیاء کے نام جو دنیا کے اندر استعمال ہونے والے تھیں ان کے نام سکھلا دیے، اور ان کی خاصیت بھی بتلا دی، اور ان کے آثار بھی بتلا دیے کہ ان چیزوں کے اثرات کیا ہوں گے، اثر کیا ہوگا۔ اور یہ انسان جو دنیا کے اندر زندگی گزارے گا اس کے اندر بھوک اور پیاس کی بھی صفت ہوگی، اور بھوک کیسی لگے گی، کیا کھائے گا، یہ ساری چیزیں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھلا دیا، اور سکھلانے کے بعد فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کیں جو دنیا کے اندر استعمال ہونے والی تھی۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام بتلاؤ، فرشتے نہیں بتلا سکے۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ، ان کے خواص اور ان کے اثر بتلاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے نام بتلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اپنی کمزوری کا اور اپنی کم علمی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ اے اللہ کی ذات، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو بس ان باتوں کا علم ہے، ان چیزوں کا جسے آپ نے ہمیں سکھلایا، اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جس جگہ پہ تعلیم دی تھی وہاں فرشتے بھی موجود تھے، لیکن فرشتوں کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رکھی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا علم حاصل کر لیا، اور فرشتے ان چیزوں کے علم حاصل کرنے سے قاصر رہ گئے۔ اس لیے جب امتحان ہوا اور اس کی جانچ ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے اور فرشتے نہیں بتلا سکے، اور پھر اپنی کم علمی کا اور اپنی جہالت کا اور اپنی نادانی کا فرشتوں نے اظہار کیا۔ یہ اصل چیز اس میں ہے کہ آدمی کو جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر اسے اپنی کم علمی کا اقرار کر لینا چاہیے اور مان جانا چاہیے، لیکن جن کے اندر ایسی صفت ہوتی ہے ماننے کی وہ تو مان جاتے ہیں، لیکن جن کے اندر ایسی صفت نہیں ہوتی ہے وہ اکڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ہی صحیح ہوں اور میں ہی سچ پہ ہوں، میری بات ہی سچی ہے۔ یہ کم علمی اور جہالت کی بات ہے۔ اصل چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اپنی کم علمی کا اقرار کر لینا چاہیے اور اسے مان لینا چاہیے، جیسا کہ فرشتوں نے کہا
کہ اللہ ہمیں تو بس انہی باتوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تمہاری بات تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی جیسا کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر لڑائی جھگڑا کرے گی، تو جو تمہارا یہ دعویٰ ہے تم اپنے اس دعوے میں، اور تمہاری بات اگر درست ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اقرار کر لیا فرشتوں نے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں، اس کے راز کو میں ہی جاننے والا ہوں، اس کے مقصد کو میں ہی سمجھنے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اے فرشتو جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اے شیطان جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ شیطان نے کس چیز کو چھپایا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو گیا تو شیطان فرشتوں کے ساتھ گزرا اور اس نے یہ کہا کیا تم اس انسان کی اس کی اطاعت کرو گے؟ فرشتوں نے کہا اگر ہمارے رب کا حکم ہوا تو ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے۔ شیطان نے کہا میں تو اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اور میں تو کوشش یہ کروں گا کہ اس کو اپنے تابع بناؤں۔ جب یہ بات شیطان نے کہی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ فرشتوں جو تم ظاہر کرتے ہو کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے اگر اللہ کا حکم ہوا، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور شیطان جو تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے کہ میں تو اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کو اپنے تابع بناؤں گا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں، اس لیے کہ عبادت اور سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، ان کی تعظیم بیان کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے تو ان کے بھائی اور ان کے والدین ان سے ملنے کے لیے گئے، اور یہ حکم ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں، اور سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر، اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شرک سے بچانا ہے۔ سجدہ تعظیمی کسی کے سامنے جھکنا اللہ کے علاوہ، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت کے اندر حرام ہے۔
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بے انتہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو معمولی حیثیت رکھتے ہیں ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت، یہ دونوں کا دونوں یہ شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کسی در پر اپنی پیشانی کو جھکانا یہ کفر اور شرک کے اندر انسان کو پہنچا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا ابلیس، اور اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، ابا، اللہ کے حکم کو انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یعنی اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ کافروں میں سے تھا، اور اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کا انکار کیا، اس لیے وہ شیطان ابلیس جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان نے کیوں انکار کیا سجدہ کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، میں نے جب تجھے حکم دیا تھا وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تو تمہیں کس بات نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی وہ نیچے آتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ مٹی کو کتنی بھی بلندی پہ پھینک دیں لیکن وہ نیچے کی طرف ہی آ جائے گی۔ تو میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، اور اعلیٰ اور عرفہ ایک ادنا کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے جو ہے اپنی تخلیق پہ غور کر کے یہ بات کہہ دی اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، کس نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، اس کی طرف اس کا ذہن اور اس کا خیال نہیں گیا، اور اس نے اپنی تخلیق کے اوپر گھمنڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر یہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے، اور اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ متکبر فرمایا ہے کہ بڑائی اور عظمت یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کا اظہار کرتا ہے، بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ اگر چلتے ہوئے ایک معمولی بادی اور لونڈی اگر آپ کو روک لیتے تھے تو آپ رک جاتے تھے اور اس کی بات سنتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے دامن کو پکڑ لیتا تھا تو آپ جو ہے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر سوار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے، اور جو کوہان اس اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے اور اس کوہان سے آپ کا سر مبارک لگا ہوا تھا۔
ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ کی تواضع اور انکساری کا یہ معاملہ تھا۔ تواضع اور انکساری ایسی چیز ہے کہ اس سے عزت ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو بلندی ملتی ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر یہ بہت بڑی جو ہے خرابی اور برائی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں، لیکن صرف کہتے ہیں۔ کہنا مقصود نہیں ہے، انسان کو بننا چاہیے۔ ہم بنتے نہیں ہیں، صرف ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فتح مکہ کے بعد فتوحات کا بھی سلسلہ شروع ہوا، لیکن آپ اور آپ کے خلفائے راشدین کے یہاں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ گھمنڈ انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا، اور کسی کو ذلیل اور رسوا اور کسی کو ذلیل سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ انسان اپنے حسن کے اوپر، اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنے علم کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، یہ انسان کی خرابی ہے اور انسان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبرا، کہ ابلیس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار بندے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی تکبر سے، حسد سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ایسی برائیاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، یا ارحم الراحمین ان ساری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جو شادی شدہ لوگ جن کی گود اولاد سے خالی ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و قریب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے،
اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔